بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی قوموں کے حالات بدلتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ محض یہ حالات کا بدل جانا جو ہے یہ کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اصول مقرر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ جب قومیں اپنے حالات کو بدلنے کی فکر کریں تو اللہ رب العالمین ان کے حالات بدل دیتا ہے۔ اگر وہ برائی کا ارادہ کر لیں اور برائی کے راستے پہ چل پڑے تو اس کے مطابق ان کے حالات ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نیکی اور تقوی کی روش اختیار کریں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے اہل ایمان کے بارے میں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں، مادہ پرست اور دنیا کے غلام اور دنیا کے بندے اور اللہ رب العالمین کو نہ ماننے والے جو ہیں، ان کے لیے دنیا کے اصول کچھ ذرا مختلف اس لحاظ سے ہیں کہ ان کو تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر سب کچھ دے دیا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنے دل کے ارمان اور دل در پورے کر لیں، اور جب یہاں سے جائیں گے تو وہاں پر ان کے سامنے انجام آئے گا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا جہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کا خسارہ اپنی جگہ، اور آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں اس کا خسارہ اپنی جگہ، ذالک هو الخسران المبین، تو کھلا کھلا خسارہ ان کا مقدر ہوگا۔ اہل ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے اور قسم قسم کی مصیبتیں اور وبال ان پر طاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر بستیوں والے ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، بستیوں والے اگر ایمان کی روش اپنائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ کے خوف سے اپنی زندگی کو منظم کریں، اللہ کے خوف کے ساتھ ہر عمل کریں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی۔ لیکن اگر ایسا نہ کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جانے والے جو ہیں تو ان کی دنیا کی یہ زندگی جو ہے اس کو اللہ تنگ کر دے گا، معیشتاً ضنکا، ان کی معیشت جو ہے، ان کی زندگی اور زندگی کے حالات جو ہیں یہ سارے کے سارے تنگی کا شکار ہو جائیں گے۔ امت مسلمہ جو ہے یہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتی ہے، لیکن اعمال ہمارے جو ہیں وہ جب بگڑتے ہیں تو ہم ایمان کے باوجود ہر وہ برا عمل کرنے لگتے ہیں کہ جس کی اسلام نے ممانعت کی ہے، جس کی سنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اس کے بارے میں وعید سنائی ہے، اسے یعنی اللہ کے خلاف بغاوت قرار دیا ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال ہم دیکھتے ہیں، وسائل کی کمی نہیں ہے، تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور ہماری اسٹریٹجک پوزیشن بھی پورے عالم اسلام کی بہت ہی اہم ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن ہمارا کوئی وزن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو نام کی حد تک اور روایتی حد تک مسلمان رکھا ہے۔ اسلام کا جوہر جو ہے یا اسلام کا نظام وہ ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے نظام کے اندر نظر نہیں آتا۔ یہ کیفیت گزشتہ کئی صدیوں کے انحطاط کا نتیجہ ہے۔ استعمار نے ہمارے اوپر ڈورے ڈالے، ہمارے اوپر قبضہ کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گزشتہ صدی میں آہستہ آہستہ استعمار کا یہ پنجہ جو ہے اس سے استبداد سے جان چھوٹی، یہ استعمار ختم ہوا، بظاہر آزادی ملی، لیکن فکری طور پر آزادی اب تک نہیں ملی۔ فکری لحاظ سے عالم اسلام کے اندر اسلامی تحریکیں جو اٹھیں گزشتہ صدی میں، انہوں نے مسلمانوں کو مروبیت سے نکالنے کی کوشش کی، انہیں اپنے دین پر فخر کرنا سکھایا اور سر بلند کر کے باطل کے سامنے کھڑا ہونے کی تلقین اور تربیت کی، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں سے مروبیت ختم ہوئی، اور انہیں اسلام کے بارے میں اور اسلام کے بنیادی اصولوں کے بارے میں جو پہلے مداہنت کی پالیسی تھی، مروبیت کی پالیسی تھی، اسے ترک کر کے اور بہت جرأت کے ساتھ اپنا موقف پیش کرنے کی توفیق ملی۔ عالم اسلام کے اندر تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عالم عرب کے اندر ایک بہار آئے گی جسے لوگوں نے عرب بہار کا، عرب سپرنگ کا نام دیا، لیکن میں نے اسی وقت اسی زمانے میں اپنے مضامین میں بھی اور اپنی گفتگوؤں میں یہ کہا تھا کہ یہ عرب سپرنگ نہیں ہے، یہ اسلامک سپرنگ ہے۔
عرب سپرنگ اگر ہوتی، عرب بہار ہوتی تو عرب قومیت کی بنیاد کے اوپر لوگ اٹھتے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ نہ تیونس کے اندر ایسا ہوا، نہ مصر کے اندر ایسا ہوا، نہ لیبیا اور شام کے اندر اور یمن کے اندر ایسا ہے۔ اسلام کی بنیاد کے اوپر یہ تحریکیں اٹھی ہیں، اسلام کی بنیاد پر یہ بہار جو ہے وہ آئی ہے، اور اسلام ہی کی بنیاد پر انشاءاللہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔ مصر کے اندر صدیوں تک بادشاہت کا اور پھر اس کے بعد فوجی امریت کا قبضہ رہا، بیچ میں استعمار بھی آیا اور بادشاہت بھی انہوں نے اپنے تئیں قائم رکھی، اور اسلام کو کھرچ کھرچ کر لوگوں کے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن حسن البنا شہید کی تحریک نے لوگوں کی ذہنوں کی آبیاری اس انداز میں کی کہ مسلمان اسلام کی طرف رجوع کرنے لگے۔ یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل وہ قرآن کی تعلیم سے مزین ہو کر ایک جانب اعلیٰ ڈگریاں اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، دوسری جانب اسلام کا علم رکھتے تھے، ان لوگوں نے اپنی راتیں بھی اللہ کی عبادت میں گزاری اور دنوں کو بھی انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اور مصر کے اندر الحمدللہ انہوں نے یہ چراغ روشن رکھا۔ پھانسی گھاٹ میں بھی گئے، شہادتیں بھی ان کے حصے میں آئیں، قربانیاں دی گئیں۔ حسن البنا سے لے کر سید قطب تک کتنے ہی شہداء ہیں، عبد القادر عودہ اور ان کے ساتھیوں سمیت کتنے ہی شہداء ہیں جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ خود لیبیا کے اندر کتنے یونیورسٹی کے طلباء تھے جنہیں چوکوں کے اندر پھانسی دی گئی، اور اسی طرح شام کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، اور تیونس کے اندر جو مظالم ڈھائے گئے تھے اور اسلام کو جس انداز میں مکمل طور پر دیش نکالا دینے کی کوششیں کی گئی تھیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ 1956 میں آزادی ملنے کے بعد سے لے کر 2011 تک صرف 2 ڈکٹیٹر وہاں پر برسر اقتدار رہے، حبیب بورقیبہ جو فرانس سے آزادی کے بعد فرینچ استعمار سے بھی زیادہ فرانسیسی تہذیب کا دل دادا تھا، اسلام کا دشمن تھا، اور پھر اس کے بعد علی بن زین العابدین، یہ 2 ڈکٹیٹر رہے، اور راشد غنوشی جیسے صالح نوجوان اس زمانے میں جو آج بزرگ ہو چکے ہیں، انہیں جان کے لالے پڑے، انہیں قتل کرنے کی سازشیں ہوئیں، ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، اور انہیں جلاوطنی کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ بے شمار لوگ وہ تھے جو جنہوں نے جیلوں کے اندر اپنی جوانیاں گزار دیں، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی دعائیں اور ان لوگوں کی کاوشیں جو ہیں ان کو شرف قبولیت بخشا، اور 2 سال قبل سب سے پہلے تیونس کے اندر آمریت کا تختہ الٹا گیا، اور ایک عوامی تحریک جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور انتخابات کے نتیجے میں وہاں کی اسلامی تحریک النہضۃ الاسلامیہ وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری، اور وہاں تبدیلی کا ایک جو رخ تھا اس نے اسلام کی طرف اور اسلام کی پیش قدمی کی طرف اشارہ دیا۔ پھر مصر کے اندر بھی اسی طرح سے جمال عبد الناصر نے فاروق حکومت کے خلاف نجیب کے ساتھ مل کے، جنرل نجیب کے ساتھ مل کے انقلاب برپا کیا تھا، پھر خود حکمران بن گیا، اخوان کو اس نے ختم کرنے کے لیے بڑے جتن کیے، پھر اس کا جانشین انور سادات بھی اسی راستے پر چلتا رہا، پھر حسنی مبارک، اور حسنی مبارک نے اپنے بیٹے جمال مبارک کو تیار کر لیا تھا جانشینی کے لیے اور تاج پوشی کے لیے، اور ساری ملک کی دولت لوٹ کر انہوں نے اپنے اکاؤنٹس میں جمع کروا دی تھی، اور وہاں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو توفیق دی اور وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں حسنی مبارک کا اقتدار ختم ہوا۔ انتخابات پہلی مرتبہ آزادانہ ماحول میں ہوئے، اور ان انتخابات کے کئی مرحلوں کے دوران میں اخوان المسلمون مصر نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ صدر مرسی بھی جو ان کے نمائندے تھے وہ کامیاب ہوئے، حالانکہ ان کے اصلی نمائندے جو تھے وہ ڈاکٹر خیرات شاطر تھے، جو بہت قابل، بہت جہاں دیدہ رہنما ہیں، انہیں نااہل قرار دے دیا گیا۔ تو جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے جن کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو نسبتاً ایک کمزور شخصیت ہے، یعنی ڈاکٹر محمد مرسی، انہیں نامزد کیا گیا، یہ مقابلے میں اترے، اور انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تھے ان کو شکست دی، اور اللہ نے ان کو یہ کامیابی عطا فرمائی۔ سازشیں اسی وقت سے شروع ہو گئی تھیں، سازشیں اس حد تک بڑھیں کہ جو کنسٹیٹیوشنل کورٹ تھی پرانے دور کی، اس نے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا، لیکن صدر مرسی نے اقتدار سنبھالنے کے بعد بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے تدبر اور جرأت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ فیلڈ مارشل محمد حسین طنطاوی جو عملاً تمام معاملات کا نگران بھی ہی نہیں تھا بلکہ تمام معاملات کو خود وہی ٹیکل کرتا تھا، اسے اس کے منصب سے ہٹانا بڑا مشکل کام تھا، لیکن صدر مرسی نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ کام کر لیا، اور اس کے بعد فوج کے اندر بھی ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اور عوام الناس کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو اعتماد میں لیا۔ لیکن اسلام دشمن قوتیں جو ملک کے اندر تھیں
اور ملک کے باہر تھیں، انہوں نے سازشیں شروع کر دیں کہ یہ حکومت نہ چل سکے، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود اب تک ان کو عوام کی تائید اور اکثریت بھی حاصل ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تیونس کے اندر تبدیلی، مراکش کے اندر تبدیلی، اگرچہ بادشاہت موجود ہے لیکن پارلیمنٹ کے اندر اسلامی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور جمعیت الاصلاح وہاں کی جو ہے حزب الاصلاح وہ وہاں برسر اقتدار ہے۔ مصر کے اندر بھی الحمدللہ یہ تبدیلی آئی ہے۔ شام کے اندر یہ جب نصیری حکومت کا تختہ الٹا جائے گا تو یہاں بھی انشاءاللہ یہ تبدیلی لازماً آئے گی، اور یمن کے اندر بھی۔ ترکی کے اندر گزشتہ 10-12 سال سے مثبت تبدیلیاں جو شروع ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں الحمدللہ ترکی میں بھی اسلامسٹ جو مغرب کے نزدیک بہت خطرناک ہیں، وہ بار بار کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ بڑی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو رہے ہیں، اور 10 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنی معیشت کو زیرو سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ دیانتدار قیادت ہے، ملک وہی ہے، وسائل وہی ہیں، لیکن ان کی اکانومی الحمدللہ بہت بہتر ہوئی ہے۔ بالکل یہی چیز جو ہے یہ اب ہمارے اس خطے کی طرف بھی سفر کرے گی انشاءاللہ۔ ابھی اگرچہ یہاں کے حالات جو ہیں، یہاں برف پگھلتی نظر نہیں آ رہی لوگوں کو، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ملیشیا ہے، ان ممالک کے اندر بھی تبدیلی آنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ دیر لگ سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ البتہ میں ایک بات پاکستانی عوام سے اور پاکستان کے اپنے تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی مصر کے رہنما ہم سے ملتے ہیں یا ترکی کے رہنما ہمارے ہاں آتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوتی ہے، یا تیونس کے جو موجودہ ہیں تحریک اسلامی کے سربراہ شیخ راشد الغنوشی، ان سے ملاقات ہو یا ٹیلی فون ان کا آئے، تو اس میں وہ ایک ہی سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تبدیلی آ جائے تو یہ خوشی کی بات یقیناً ہے، لیکن عالم اسلام کو اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں اس سے پڑ سکتا۔ عالم اسلام میں فرق پڑے گا اور دنیا کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی اگر پاکستان میں مثبت تبدیلی آئے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ قومیں جب تک اپنے حالات کو نہ بدلیں، اپنی سوچ کو نہ بدلیں، اللہ ان کی قسمت نہیں بدلتا۔ تو پاکستانی قوم نے اپنی قسمت کو دیکھ لیا، آزما لیا، بار بار ٹھوکریں کھائیں، بار بار غلطیاں کیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، مسائل اور مصائب کے دلدل میں پھنس گئے، کسی جانب کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، منزل کا سراغ نہیں مل رہا۔ ایسے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، روڑتے اور پیٹتے بھی ہیں، شکوہ شکایت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ جو ایک متبادل ہے کہ وہ دیانتدار قیادت کو سامنے لائیں، اس قیادت کو کہ جس کا ماضی ان کے سامنے ہے، بے داغ ہے، جو قابل ہے، تعلیم یافتہ ہے اور باصلاحیت ہے، اس پر اعتماد کریں۔ اس ملک کے اندر بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ یہ ملک وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ یہاں بجلی اور انرجی کا جو پرابلم ہے یہ مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا ہے، یہ کرپشن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، یہ بد انتظامی اور بد نظمی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، بے تدبیری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اپنے وسائل کو ٹھیک انداز میں استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ یہاں جو لا قانونیت ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں حکمران جو ہے وہ خود لا قانونیت کو پھیلاتے ہیں، اور خود لا قانونیت کے لیے ان کو فضا جو ہے وہ چاہیے کہ جس کے اندر منمانی کریں، کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، فیورٹزم لوگوں کو دیں اور ان کو اپنا ساتھی بنائیں، نیپوٹزم چلائیں اور اپنے رشتہ داروں اور تعلق داروں کو نوازیں۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو اس وقت سٹنٹ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سرکاری خزانے کے اوپر ایک ڈاکہ ہے جو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر پیپل پارٹی اپنے وسائل سے فنڈ جمع کر کے اور یہ اسکیم چلائے تو بہت خوش آئند بات ہے، ہم اس کی تائید بھی کریں گے اور اس کی تعریف بھی اور تحسین بھی کریں گے، لیکن اس انداز میں یہ سرکاری خزانے سے سارے پیسے لے کر اور لوگوں کو oblige کرنے اور سیاسی رشوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کرپشن کی ایک بدترین صورت ہے۔ تو عالم اسلام کی جو تبدیلیاں ہیں خوش آئند ہیں، وہ بہار جو ہے وہ اسلام کی بہار ہے، لیکن پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، جس کی بقا کا دار و مدار ہی اسلام کے اوپر ہے، جو اس نعرے کے اوپر ہی بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پاکستان کے اندر تبدیلی آنا بہت ضروری ہے۔ یہ پاکستان عالم اسلام کا قائد بن سکتا ہے، یہ عالم کفر کے سامنے ایک ڈھال بن سکتا ہے، یہ ایک شوکت رفتہ کو واپس حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ پاکستانی قوم، پاکستان کے عوام، پاکستان کا تعلیم یافتہ طبقہ اور بالخصوص پاکستان کے یوتھ یہ ٹھیک فیصلہ کرنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کریں اور میدان عمل میں اتریں۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل
باوجود ساری مشکلات کے روشن ہے، پاکستان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، ہمارے اپنے وسائل کے اندر ان سارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، صرف ایک ہی اس کے لیے ضرورت ہے اور وہ ہے ٹھیک فیصلہ کرنا، قیادت ٹھیک انداز میں منتخب کرنا، اور احتساب، جس احتساب میں ہر لوٹنے والا، ہر زیادتی کرنے والا جو ہے اس کا بے لاگ احتساب ہو، لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے اور اپنے ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ تو فیصلہ قوم کے ہاتھ میں ہے، عوام کے ہاتھ میں ہے، بالخصوص باشعور طبقے اور نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے عوام کو اور ہمارے نوجوانوں کو ٹھیک فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک بہتر اور ایک محفوظ پاکستان چھوڑ کر جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔